للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین فما تو کیا ہوا لکم تمہارے لیے فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فئتین دو گروہ واللہ اور اللہ تعالیٰ ارکسہم اوندا کر دیا انہیں اور اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا انہیں بما اس کے سبب جو کسبوا انہوں نے کمایا اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدو کہ ہدایت دو من اس کو جسے اضل اللہ گمراہ کر دیا اللہ نے ومن اور جسے یضلل اللہ گمراہ کرے اللہ فلن تجد تو تم ہرگز نہ پاؤ گے لہو اس کے لیے سبیلاً کوئی راستہ ودو وہ چاہتے ہیں لو کاش تکفرون تم کافر ہو جاؤ بما جیسے کافرو انہوں نے کفر کیا فتکونون پھر تم سب ہو جاؤ سواءً برابر ایک جیسے فلا تتخذوا تو تم نہ بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فإن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیریں فخذوہم تو پکڑو انہیں وقتلوہم اور قتل کرو انہیں وحیث جہاں وجدتموہم تم پاؤ انہیں ولا تتخذوا اور نہ بناؤ منہم ان میں سے ولیًا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار الا الذین یصلون مگر وہ لوگ جو یصلون تعلق رکھتے ہیں الی قوم ایک قوم کی طرف بینکم تمہارے درمیان و بینہم ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہے او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس حاصرت تنگ ہوں گے صدورہم ان کے سینے ان یقاتلوکم کہ لڑائی کریں تم سے او یقاتلو یا وہ لڑیں قومہم اپنی قوم سے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لسلطہم تو ضرور مسلط کر دیتا علیکم تمہارے اوپر فلقاتلوکم تو بے شک وہ لڑتے تم سے فإن اعتزلوکم پھر اگر اعتزلوکم وہ دور رہیں تم سے فلم یقاتلوکم پس نہ لڑیں تم سے وَأَلْقَوْا اور ڈال دیں الیکم تمہاری طرف سلمًا صلح ڈال دیں فما تو نہیں رکھنا اللہ نے جعل رکھنا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلاً کوئی راستہ ستجدون ان قریب تم پاؤ گے آخرین دوسروں کو یریدون وہ چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ امن میں رہیں تم سے ویأمنوا اور امن میں رہے قومہم اپنی قوم سے کلما جب کبھی ردو انہیں پھیرا جاتا ہے الی الفتنۃ فتنے کی طرف ارکسوا فیہا تو اوندے گر جاتے ہیں فیہا اس میں فإن لم یعتزلوکم پھر اگر لم یعتزلوکم وہ کنارہ کشی نہ کریں تم سے ویلقوا اور نہ ڈالیں الیکم تمہاری طرف السلام صلح ویکفوا اور نہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو فخذوہم تو پکڑ لو انہیں وقتلوہم اور قتل کر دو انہیں حیث ثقفتموہم جہاں تم پاؤ انہیں وَأُولَئِکُمْ اور یہ لوگ جعلنا ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سلطانا اختیار مبینہ کھلا اختیار تمہیں بنایا ٹھیک ہے اس کو یاد کر لینا اور آگے آپ نکالیں شرمیات عامل کا وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى سارا اس کی تو ترکیب کر لو گے آگے مثل اصبح الفقیر غنیا صبح کی فقیر نے غنی ہونے کی حالت میں وَأَمْسِي زَيْدًا كَاتِبٌ اور شام کو زید کاتب ہو گیا وَأَدْحَل اور چھا گئی تاریکی روشنی میں اور کبھی ہوتا ہے تامہ جس طرح کہ اصبح زید بمعنی داخل زید فی الصباح اب یہاں پر اصبح زید یہ اصبح فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر بنے گا مبتدا کیا بنے گا مبتدا بن جائے گا ٹھیک ہے اور آگے جو ہے نا بمعنی داخل زید فی الصباح باجار معنی
مجرور مصوف داخل فعل آگے زید فاعل فی السبائی متعلق ہو کر یہ جملہ فعل یہ خبری ہو کر صفت مصوف صفت مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر پھر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوگا ثابت اسم فاعل کے ثابت اسم فاعل شب جملہ اسمی ہو کر خبر بن جائے گی مبتدا خبر جملہ اسمی خبری ہے ٹھیک ہے. اور آگے وامسی امر یہ بھی فعل فاعل بنیں گے. آگے ای داخل امر فی السماء یہ کر لو گے وادھا بکر ای داخل بکر فی الضحى ٹھیک ہے. آگے وسادس ذلہ یہ وسابع باتا وہما لاقتران مضمون الجملۃ بالنہار واللیل اور وہ دونوں مضمون جملہ کو ملانے کے لیے آتے ہیں بالنہار واللیل رات اور دن کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں ذلہ اور باتا ٹھیک ہے. جس طرح کہ ذلہ زید کاتبا حاصل ہو گئی کتابت زید کو رات میں فی النہاری دن میں ای حاصل کتابتہ فی النہاری یہ ترکیب کر لو گے. وباتا زید نائما ای حاصل نومہ فی اللیل وقد تکونان بمعنی سار اور کبھی دونوں نا سارا کے معنی میں ہوتے جس طرح کہ ذل الصبی بالغا جو بچہ بالغ ہو گیا اب یہ سارا کا معنی میں. وبات الشباب شیخن اور جوان شیخن بوڑھا ہو گیا. والثامن ما دام اور آٹھواں ما دام ہے. وہی لتوقیت شیء بمدت ثبوت خبرها لاسمها اور وہ یعنی کہ ما دامہ یہ لاسمها اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کی مدت کو ثابت کرتا ہے شے کے مقرر کرنے کے لیے ما دامہ اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کی مدت کو ثابت کرتا ہے شے کے مقرر کرنے کے لیے. اس کی ترکیب میں کر دیتا ہوں. ہیا مبتدا لام جار توکیدی مجرور مصدر مضاف شیء مضاف الیہ با جار مدتی مجرور مضاف ثبوتی مصدر مضاف الیہ مضاف خبری مضاف الیہ مضاف ہا مضاف الیہ خبری مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ اور ثبوت مصدر مضاف کا سب آگے لام جار اسم مجرور مضاف ہا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف العاق کو متعلق اور ثبوت مصدر کے ثبوت مصدر اپنے متعلق اور مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ اور مدت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف العاق کو متعلق اور توقیت مصدر کے توقیت مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ مجرور ہوا لام جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہو جائے گا ثابتۃ ان کے پھر وہ خبر بن جائے گی ٹھیک ہے. آگے فلا بد من ان یکون قبلہ جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ ٹھیک ہے. فلا بد یہ اسم ہے من یہ موصول ہے ان یکون فعل ہے ناقص ہے قبلہ یہ کیا بنے گا قبل مضاف ہا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ اور ثابت فعل کا ثابت فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعل یہ خبری ہو کر خبر مقدم و یکون فعل ناقص خبر مقدم و یکون فعل ناقص کی. آگے جملہ تن فعلیتن جملہ مضاف فعلیت مضاف الیہ معطوف علیہ اور پھر عطف نہیں یہ جملہ تن فعلیتن آئے گا مصوف سے جملہ تن مصوف فعلیتن صفت معطوف علیہ اور فعت اسمیت معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت جملہ کی جملہ مصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پھر اسم مؤخر ہو جائے گا یکون فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی طویل میں ہو کر صلہ من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ پھر کیا بن جائے گی خبر بن جائے گی لا نفی جنس اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبر ٹھیک ہے. آگے نحو اجلس ما دام زید جالسا اجلس فعل ہمارے انت فاعل ہے ما دام فعل ناقص زید اس کا اسم جالسا خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول فی ہو جائے گا اجلس فعل کا کیا ہوگا مفعول فی ہو جائے گا اجلس فعل کا ٹھیک ہے. فعل جملہ مفعول فی و اجلس فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف ٹھیک ہے. آگے زید مبتدا قائم مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ما دامہ یہ فعل ناقص امر اسم قائم خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا معطوف علیہ اپنے معطوف سے پھر کر مضاف الیہ ہو جائے گا مضاف کا پھر وہ خبر ہو جائے گی مثال مبتدا محذوف کی ٹھیک ہے. یہ یاد کر لینا ہے اور آگے آپ نے نکال کر آنا ہے
والتاسع ما زال والعاشر ما بریہ والحادی عشر من فکا والثانی ما عشر ما فتیہ وقد یقال ما فتا وما افتا وكل واحد من هذه الافعال الاربعه لدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبلها ويلزمها النفي مثل ما زال زید عالما کہ ہمیشہ زید عالم ہے، وما باریہ زید صالحا ہمیشہ زید صالح ہے، وفاتیہ امر فاضلا ومن فکا بکر عاقلا والثالث عشر لیس وہی للنفی مضمون الجملة فی زمان الحال وقال بعضهم فی کل زمان مثل لیس زید قائما زیدا قائم وعلم ان تقدیم اخبار هذه الافعال على اسمائها جائز بإبقاء عملها مثل کان قائما زید وعلى هذا القياس في الباقی۔ اتنی تک آپ نے یہ کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ آگے نکالے منطق کا۔ آگے مفہوم کی دو قسمیں ہیں، مفہوم کی دو قسمیں، جزئی کلی۔ کون کون سی؟ جزئی کلی۔ جزئی ہوا مفہوم امتنع فرد صدقی علی کثیرین، وہ مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پر سچا نہ آئے۔ جزئی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پر سچا نہ آئے۔ جزئی جس کا مفہوم کثیر افراد پر سچا نہ آئے بلکہ ایک پر ہی سچا آئے، جس طرح کہ زید یہ کثیر افراد پر نہیں سچا آتا نا، زید پر ہی سچا آتا ہے۔ اور کلی جس کا مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پر سچا ہے، وہ مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پر سچا ہے، جس طرح کہ انسان اب اس کا صدق کثیر افراد پر سچا آ رہا ہے نا، زید کو بھی انسان کہتے ہیں، بکر کو بھی، عمر کو بھی، تمام کو، ٹھیک ہے۔ آگے پھر جز اور کل کی تعریف۔ جز کسی شے کا جز یہ ہے کہ وہ شے اس سے اور دوسری اس کے علاوہ دیگر اشیاء سے مرکب ہو۔ کسی شے کا جز وہ ہے کہ وہ شے اس سے اور اس کے علاوہ دوسری اجزاء سے مرکب ہو، جیسے اینٹ دیوار کا جز ہے، کیونکہ دیوار اینٹ سے اور سیمنٹ بجری وغیرہ سے مرکب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پورا انسان دیکھو، اب جب ہاتھ کہیں گے نا تو ہاتھ انسان کے بدن کا جسم کہیں، ہاتھ یہ جسم کا کیا ہے؟ جز ہے، کیوں کہ اس سے اور باقی اعضاء سے جسم مکمل ہوتا ہے، اس کو جز کہتے ہیں۔ اور کل جو دو یا دو سے زیادہ اجزاء سے مرکب ہو، جیسے دیوار کے یہ کل ہے کیونکہ یہ بہت سارے اجزاء یعنی اینٹوں سے مرکب ہوتی ہے۔ اس طرح کہ جسم پورا یہ کل ہے، کیونکہ جسم ایک بازو، دو بازو، سارے پاؤں تمام سے مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فائدہ، جن اشیاء پر کلی کا صدق آئے ان کو کلی جزیات اور افراد کہتے ہیں۔ جن اشیاء پر کلی سچی آئے ان کو کلی کی جزیات اور افراد کہتے ہیں، اور جن افراد سے مل کر کل بنے ان میں سے ایک کو کیا کہتے ہیں؟ جز کہتے ہیں، ان میں سے ایک کو جز کہتے ہیں۔ آگے کلی اور کل میں فرق یہ ہے کہ کلی کے ہر فرد پر کلی کا اطلاق ہوتا ہے، کلی کے ہر فرد کو کلی کہہ سکتے ہیں، ہر فرد کو کلی کہہ سکتے ہیں، لیکن کل کے اجزاء میں سے ہر کل کو جز کل نہیں کہہ سکتے، کل کے اجزاء میں سے ہر کل کو جز نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح کہ انسان کلی ہے، انسان کلی ہے، اب انسان کا اطلاق تمام افراد پر ہوتا ہے، تمام افراد کلی کے افراد میں داخل ہیں، یعنی کہ زید بھی انسان میں داخل ہے، بکر بھی داخل ہے، عمر بھی داخل ہے۔ اور کل جس طرح کے جسم لے لیں، دیوار لے لیں، اب اینٹ اس کو ہم کل نہیں کہہ سکتے کہ کل میں یہ داخل تو ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی داخل ہے۔ انسان میں زید کلی کہہ سکتے ہیں لیکن دیوار میں اینٹ کو کل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے علاوہ اور سے بھی دیوار بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آگے
پھر ہم انشاءاللہ عز و جل آگے کریں گے، محنت کر کے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنا آگے نکالیں آپ نور الازا کا۔ ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض او عجز من النزول عن دابته او خاف عدو فقبلته جهة قدرته وامنه۔ ومن عجز اور جو عاجز آ جائے عن استقبال القبلة لمرض قبلے کی جانب منہ کرنے سے، قبلے کی جانب منہ کرنے سے عاجز آ جائے، لمرض کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے عاجز آ جائے، او عاجز یا عاجز آ جائے ان النزول سوار ہو، ان دابتی سواری پر سوار ہو اور قبلے کی جانب منہ نہ کر سکتا ہو، عاجز ہے، یا خوف عدو دشمن کا، یعنی کہ یہ خوف ہے کہ اگر میں قبلے کی جانب منہ کر کے کھڑا ہوں گا تو پیچھے سے دشمن آئے گا اور وہ مجھے قتل کر دے گا۔ ولم فقبلتہ تو پس اس کا قبلہ جہت قدرت ہی اس کی قدرت کی جہت ہے، یعنی کہ اس کا قبلہ وہاں پر ہے جہاں پر وہ قدرت رکھتا ہے جس کی طرف منہ کرنے کو، یعنی کہ اب قبلہ ہے اس طرف لیکن اس طرف کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا کہ سواری پر ہے، سواری چل رہی ہے ادھر، یا گھر میں ہے کوئی مسئلہ ہے، یا مریض ہے، یا پھر دشمن کا خوف ہے، تو پھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے گا، پیچھے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اب وہ پیچھے یعنی کہ قبلے کے علاوہ منہ کر کے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا قبلہ یہی ہے جدھر وہ متفق ہے، قدرت ہے جہاں پر، وہیں پر اس کا کیا ہے، قبلہ ہے۔ وَأَمْنِ ہی اور اسے امن حاصل ہو، اور اسے امن حاصل ہو، یعنی کہ امن حاصل ہو۔ وَمَنِ اشْتَبَہَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ اور جس شخص پر مشتبہ ہو قبلہ، جس شخص پر مشتبہ ہو قبلہ، یعنی کہ پتہ نہ ہو قبلہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کہ ادھر ہے، پتہ نہ ہو قبلہ۔ وَلَمْ يَكُنْ اور نہ ہو عِنْدَهُ مُخْبِرٌ اس کے پاس کوئی خبر دینے والا بھی نہ ہو، ولا محراب اور نہ ہی کوئی محراب ہو، یعنی کہ پتہ چل سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تحرّ تو غور و فکر کرے، ولا اعادہ اور نہ اعادہ کرے علیہ اس پر، لو خطا اگرچہ خطا پر ہو، اگرچہ خطا پر ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی وَإِنْ عالمہ اور اگر معلوم ہو بخطا ہی اپنی خطا کو، فی صلاتی اپنی نماز میں، استدارہ تو گھوم جائے، و بنا اور بنا کرے، و بنا اور بنا کرے، یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کو قبلے کا پتہ نہیں، اب وہ نہ منہ کر کے کھڑا ہو گیا، قبلہ اس طرف تھا، منہ ادھر کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا بھئی قبلہ تو اس طرف تھا، تو اب اس پر دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ اعادہ کرے، غلطی پر ہو۔ اور اگر نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر ہی کوئی کسی نے دیکھا، اس نے کہا بھائی ادھر قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو ادھر ہے، تو وہ نماز میں ہی اسی طرف پھر جائے اور وہیں سے نماز شروع کر لے، ٹھیک ہے، وہیں سے شروع سے نہ وہیں سے کرے۔ وَإِنْ شَرَع اور اگر شروع ہوا بغیر تحری کے، بغیر غور و فکر کے، فعالمہ پس معلوم ہوا، بعد فراغی اس کے فارغ ہونے کے بعد، انہو اصابہ کہ وہ جس طرف تھا، کہ وہ اصابہ درستگی پر تھا، تو صاحت صحیح ہے نماز، تو کیا ہے، صحیح ہے نماز، یعنی کہ اگر ایک بندے نے نا غور و فکر نہ کیا کدھر قبلہ ہے، شروع ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے صحیح پڑھی ہے تو نماز صحیح ہوگی۔ وَإِنْ عَلِمَ اور اگر معلوم ہوا بھی اصابتہ اس کی درستگی فیہا نماز میں، نماز میں پتہ چلا کہ جدھر میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، فاسدت تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر نماز میں پتہ چلا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیوں؟ کما اس طرح ہے جس طرح اگر نہ معلوم ہو اصابتہ اس کی درستگی اصلاً، کیونکہ اس نے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس طرح پڑھ رہا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے ادھر قبلہ ہے، بعد میں پتہ چلا نماز کے اندر ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ اس طرح صحیح پڑھ رہا ہے، تو تب نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ یقین بھی ہونا ضروری ہے کہ کس طرح۔ اور اگر غور و فکر کیا قوم نے جہت کے بارے میں قوم نے غور و فکر کیا، وہ جاہل ہو اور مجہول ہو اپنے امام کی حالت، تجزئہم تو جائز ہے،
تو جائز ہے۔ یعنی کہ کافی ساری عوام تھی، انہوں نے نا غور و فکر کیا کہ امام کس طرح، تو جدھر متفق ہوتے ہیں نا سارے، جدھر متفق ہوتے ہیں سب، جدھر متفق ہوتے ہیں بھائی اس طرح تو نماز پڑھ رہے۔ اب اندھیرا ہے، رات کا ٹائم ہے، جس طرح پہلے تو روشنیاں نہیں ہوتی، رات کا ٹائم ہے، اب اندھیرا ہے، پتہ نہیں ہے کہ امام خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں، شور ہے، پتہ نہیں ہے کہ امام کس طرف ہے، امام کی جہت کس طرف ہے، تو ان کے لیے جائز ہے جس کا جس طرف دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے وہ اسی طرف پڑھ کے نماز پڑھ لے، جس کا جس طرف مطمئن ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے۔ پھر اب نماز میں وہ کھڑا ہے، ایک مسئلہ یہ بیان کر لوں، اب اگر وہ نماز میں کھڑا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہے، پہلے اس نے منہ کیا ہوا تھا اس طرف، پھر ذہن میں خیال آیا کہ اس طرف قبلہ نہیں ہے، اس طرف قبلہ ہے، اب وہ اس طرف منہ کر لے، پھر تھوڑی دیر نماز پڑھی، پھر خیال آیا اس طرف قبلہ ہے تو پھر اس طرف نماز پڑھ لے، اس طرف منہ کر لے، یعنی کہ گھومتا جائے، جدھر مطمئن ہوتا جائے گھومتا جائے، ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرف کھڑا تھا ایک رکعت پڑھ لی ہے، اب اس کا دل کرا بھائی، اس کو پتہ چلا کہ گمان آیا کہ اس طرف قبلہ ہے تو وہ اس طرف مڑا تو اب وہ شروع سے کرے گا، نہیں، بلکہ وہیں سے ابتدا کرے گا جہاں سے اس نے چھوڑی ہے، اس کی نماز کو کچھ اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے محنت کے ساتھ، اور ترکیب، عبارت اور ترجمہ سب کچھ آپ نے نکال کر آنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔